انتہائی واجب الاحترام ماں بہنوں بیٹیوں، رب ذوالجلال کا ایک مرتبہ پھر آپ پر اور مجھ پر فضل، کرم اور احسان ہوا کہ جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو دین کی بات کہنے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے کہ اللہ جیسے تو نے اپنی نظر کرم فرما کے مجھے اور میری ان ماں بہنوں بیٹیوں کو دین کی بات کہنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی، اللہ اسی طرح مجھے اور ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اوقات اپنی رضا کے اندر استعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب راضی، رب کا حبیب راضی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر سے اس حالت میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی مجھ سے راضی ہو، اللہ اور اللہ کے حبیب دونوں ہم سے اس دنیا کے اندر راضی ہو جائیں اور ہمیں آخرت کے اندر اپنے پاس جب بلائے تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے رب نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات اللہ نے فرمائے ہیں، بے شمار نیکیاں، بے شمار میرے اللہ کی نعمتیں میں اور آپ اس دنیا کے اندر کھا رہے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی، زندگی کی بہاریں دی ہے۔ یہ زندگی اور زندگی کی بہاریں دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر صرف اور صرف کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر صرف اور صرف پیسہ بنانے کی مشینیں بنا کے نہیں بھیجا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر صرف روٹیاں پکانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر صرف بچوں کی تیاریاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ میری پیاری بندی، یہ خوبصورت سی زندگی تجھے دے رہا ہوں، اس زندگی کو لے کر تو زمین پر جائے گی، دنیا کے اندر جائے گی، اعمال ویسے کر کے آنا جیسا تیرا رب چاہتا ہے، زندگی ویسے گزارنا جیسے گزارنے کا حکم تیرا رب دے رہا ہے، اعمال وہ کرنا، اس طرح کرنا جس طرح کرنے کا طریقہ تیرے پیغمبر نے سمجھایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں اللہ کے حکم کے اوپر گزرتی ہیں۔ بس آج کے بیان میں یہ جائزہ کر لیں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، میں نے اپنے رب کے انعامات کی کتنی قدر کی ہے۔ آپ عورتیں ہیں، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا خامن، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا اگر آپ سے کوئی اچھی چیز پکانے کے لیے کہے، یا آپ اپنے بچے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھی چیز محنت کر کے پکائیں، جب کھانے کے لیے اپنے بچوں کو دیں، اپنے باپ کو دیں، اپنے بھائی کو دیں، اپنے شوہر کو دیں، اگر وہ آپ کے کھانے کی قدر کر لے، آپ کے کھانے کی تعریف کر دیں، آپ کے کھانے کو جی بھر کے کھا لے، تو آپ پھولے نہیں سماتی۔ آپ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، آپ اپنی پڑوسنوں کو بتاتی ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھیں میں نے کھانا بنایا، اس کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنی محبت سے اس نے کھایا ہے، کیونکہ آپ کے محنت کی قدر ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کی محنت کی قدر نہ ہو تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے محنت کی اور آپ کے محنت کی قدر نہیں کی گئی۔ بالکل اسی طرح میرے اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں، انعامات کیے ہیں، اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم رب کی رحمتوں کی قدر کرتے ہیں تو میرا رب مجھ سے اور آپ سے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر خوش ہو کے میرا اللہ وہ بھی ہمیں دیتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم رب کی رحمتوں کی، نعمتوں کی، عنایتوں کی قدر نہ کریں، میرا رب پھر بھی ناراض نہیں ہوتا، شکوے نہیں کرتا،
میرا رب پھر بھی اعلان کرتا ہے، اے میرا پیغمبر نبی عبادی، بتا دے میرے بندوں کو، خبر دے دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، تیرا رب بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پریشانی ہونا اگر تو ناقدری کر چکی ہے نا، اگر تو گناہوں میں دھنس چکی ہے نا، اگر تو رب کی رحمت سے دور جا چکی ہے نا، پریشانی ہونا ایک مرتبہ آنسو بہانا تیرا کام ہے، اور ایک مرتبہ ندامت لانا تیرا کام ہے، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اب آپ سوچیں میرے اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کتنی، چلیں آج کا دن دیکھ لیتے، میرے اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کتنی رحمتیں کی۔ ہم نے آج کے دن کی ابتدا وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ساتھ کی ہے یا نہیں کی؟ مجموعی طور پہ بہت کم لوگ، بہت کم مائیں، بہت کم بہنیں، بہت کم بیٹیاں کہ جو اپنے دن کی ابتدا رب کی رضا سے کرتے، بہت کم ہے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، جنہوں نے نماز کے بعد جناب والا سورہ یاسین کی، سورہ رحمان کے اللہ کے ذکر کی ابتدا کی ہوگی، تلاوت کی ہوگی قرآن کی، پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگی ہوں گی۔ اگر کسی نے کر بھی لیا وہ بھی اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھے، اپنے 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں ہم زیادہ تر زندگی اپنی ذاتی خواہشات میں لگا رہے ہیں۔ ہمارا دن شروع ہو رہا ہے کھانا بنانے سے، پھر ناشتہ کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی چائے پی لی، تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی کوئی اور چیز کھا لی، پھر کپڑے دھو لیے، پھر گھر کے کام کر لیے، پھر جناب والا گھر کی صفائیاں کر لی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر کھانا کھایا جا رہا ہے، پھر کھانے کے بعد پھر چائے پی جا رہی ہے، پھر چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر سویا جا رہا ہے، پھر سو کر اٹھنے کے بعد شام کے کھانے کی، پھر سارا دن کھانا بنانا، پکانا، کھلانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، اس میں گزر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے لیے اس 24 گھنٹے کے اندر ہم نے کتنا وقت گزارا، اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا، اللہ کے لیے کتنا روئے، اللہ کو کتنا یاد کیا۔ آپ یقین کریں 24 گھنٹے میں سے ہم 4 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے، 4 گھنٹے بھی نکال کے ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کے باوجود میرا رب پھر بھی انتظار میں بیٹھا ہے، او میری بندی چلو کوئی بات نہیں، 24 گھنٹے تو نے اپنی مرضی کے گزارے، ایک مرتبہ میری دربار میں آ تو صحیح، بس تیرے آنے میں دیر ہوگی، مجھ رب کے معاف کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں، تو مانگ، تیرے مانگنے میں کمی ہے، مجھے میرے جلال کی قسم میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ ہے نا حضرت عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اچھے محل کے اندر ہیں، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زندگی وہ آخرت والی زندگی بڑے مزے کی گزر رہی ہے۔ دیکھا ان کے ساتھ ایک بندہ ہے جو ان کا پڑوسی ہے، سارا دن سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، سارا دن بس 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا، باقی کوئی اضافی عمل اس کے نہیں تھے۔ اس کا رتبہ بھی عبداللہ ابن مبارک جیسا، لباس ان کے جیسا، پوشاک ان کے جیسی، محل ان کے جیسا، پروٹوکول ان کے جیسا، آخرت میں میرے اللہ نے انعام ان کے جیسا دیا۔ خواب میں کسی نے پوچھ لی، دیکھا، بڑا حیران ہوا، بس یہ حیران ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد وقت کے عالم کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا، جا کے پوچھا عبداللہ ابن مبارک کا مقام تو سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ ان کے ساتھ رہنے والا پڑوسی، سبزی بیچنے والا غریب بندہ جس کو ہم نے کبھی کوئی بڑے اعمال کرتے نہیں دیکھا، اس کا پروٹوکول ویسا دکھائی دیا، یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ علماء نے کہا اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ گئے اور جا کر ان کے گھر جا کے اس کی بیوی کے دروازے پہ دستک دی، بیوی سے پوچھا تیرے خاوند کی رات ایسی حالت دیکھی گئی ہے، تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے تو اس کی رازدان ہے، تو نے اس کی زندگی دیکھی،
तूने रात की जिंदगी देखी, दिन की जिंदगी देखी, तूने उजाले की जिंदगी देखी, तन्हाई की जिंदगी देखी। बताओ तेरा खामिन कौन सा नेक अमल करता था? तवज्जो करना, तवज्जो करना। कहने लगी लोगों मेरा खामिन कोई इतने ज्यादा नेक अमाल करता नहीं था और कर भी नहीं सकता था। मेरे खामिन के बच्चे ज्यादा है, वो तो दिन भर मुशक्कत करता, मेहनत करता, रोजी कमाता, हलाल कमा करके बच्चों को खिलाता था। रात को जिस वक्त वो थक हार करके अपने घर सोने के लिए आता, हम रात को अपनी छत के ऊपर सोया करते थे। हमारी छत के साथ छत मिलती है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ईशा की नमाज पढ़ के आता, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर मुसल्ले पर बैठकर मुराकबा करता था, फिर मुराकबा करने के बाद मुसल्ला बिछाता और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाता। सारी सारी रात नमाज कुरान के अंदर पढ़ा, नमाज के अंदर कुरान पढ़ा करता था। कहा मेरा खामिन जब रात को आता ना, वो बिस्तर बिछाता, वो थका होता, बिस्तर के ऊपर सोने के लिए लेटता, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को देखकर लंबी सांस भरता और आंख के साथ कहता अल्लाह तूने मुझे औलाद ज्यादा दी है, अल्लाह तूने मुझे माल कम दिया है, अल्लाह मैं औलाद की जरूरतें पूरी करने के अंदर मसरूफ इतना हो गया, अल्लाह मेरे पास वक़्त नहीं है, काश मेरे पास फुर्सत होती, अल्लाह काश तूने मुझे नवाजा होता तो मैं भी तेरे बंदे अब्दुल्ला की तरह सारी रात तेरी इबादतें किया करता। और कोई नेक अमल याद नहीं है, बस सिर्फ ये याद है कि वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से मोहब्बत करता और रब के लिए करता, और रब के लिए मोहब्बत के साथ साथ ख्वाहिश का इजहार करता अल्लाह काश तू मुझे इतनी मोहलत देता, मैं भी इसकी तरह इबादत करता। उलमा ने कहा बस और कुछ उसका अमल चाहे न हो, यही मोहब्बत बता रही है उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु बिनहुम, उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु बिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा। नेक लोगों के साथ उसने मोहब्बत की, वैसा बनने की ख्वाहिश की, मेरे रब ने दुनिया तो जैसी थी मरने के बाद उसका हशर उन्हीं के जैसा कर दिया। अंदाजा करे ये मेरा रब कितनी सी ख्वाहिश पर सिद्के दिल से की हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे मगफिरत का ऐलान फरमाए। दुनिया के अंदर थोड़ी सी कुर्बानी बंदा दे देना अल्लाह के लिए, आप यकीन करें आप दुनिया वालों के लिए अपना जिगर भी निकाल के रख दे, लोग राजी नहीं होंगे। आप जिगर निकाल के रख दे, कहने वाले फिर भी कहेंगे लोहे की प्लेट में रख के दिया है, चांदी की में रख के देते ना तो मजा आ जाता। आप जिनाबे वाले इनके लिए मरते रहे, खपते रहे, आप इनको करोड़ों खिला दे ये तब भी राजी नहीं होंगे। आप इनके लिए जिनाबे वाला दूध और शहद की नहरें बहा दे, ये फिर भी कहेंगे दूध तो था लेकिन पानी ज्यादा था इसमें। आप इनको शहद पिला दे, ये तब भी कहेंगे छोटी मक्खी का दिया, बड़ी मक्खी का देते तो मजा आ जाता। ये दुनिया वाले राजी नहीं होते, राजी मेरा रब थोड़ी सी बात पे हो जाता है। एक लुहार था, लुहार काम करता था। लुहार आपने शायद कभी देखो, लुहार जो काम करते, आजकल तो खैर जदीद भट्टियां आ गई है, पहले लोहे की गुटके, लकड़ी के गुटके जला जला के, कोयला जला जला के लोहे को गर्म करते, खूब उसको तपाते और तपाने के बाद फिर लोहे के औजार बनते थे। और जब वो लोहा तपा हुआ होता तो उसके ऊपर जोर जोर से हथौड़ा मारना पड़ता, बड़ा वजनी लुहार है। अब वो लुहार हथौड़े मारता, लोहे को पिघलाता, औजार बनाता, औजार बना के बेचता, बच्चों का अपना गुजर बसर करता। अब गुजर बसर करता जिनाबे वाला फोत हो गया। फोत होने के बाद किसी ने ख्वाब के अंदर देखा बड़े ऊंचे मोहल्लात के अंदर है, बड़ा परेशान, भाई इस लुहार का इतना बड़ा काम क्या था, कौन सी ऐसी नेकी थी कि जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने इसका इतना ऊंचा मकाम बना दिया। पूछो, घर के अंदर गए, लुहार की दुकान पर गए, आसपास वालों से पूछा, बताने वालों ने कहा और तो कोई नेक अमल नहीं है। तुम्हें पता है लुहार था,
یہ لوہے کو آگ کے اندر پگھلاتا تھا، بڑی محنت کے ساتھ اوزار بناتا تھا، یہ اپنے ہاتھوں سے ہتھوڑا اٹھا کر اس کو کوٹتا تھا۔ ہاں اس میں خاص وصف تھا، یہ جب کوٹ رہا ہوتا تھا نا کبھی کبھی ایسے ہوتا لوہا بالکل گرم ہو جاتا، اوزار بننے کے لیے تیار ہو جاتے، یہ ہاتھ سے ہتھوڑا اٹھا کر مارتا، کبھی مارتے مارتے اس نے ہاتھ سے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اچانک مسجد کے سپیکر پہ اعلان ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بس جب رب کا بلاوا آتا یہ کبھی ہتھوڑا مارتا نہیں تھا، جہاں اس کے ہاتھ ہوتے وہیں سے ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑتا اور نماز کے لیے چلا جاتا۔ بہت مرتبہ اس کو کہا گیا کہ یار یہ تو نے بڑی محنت کے ساتھ لوہے کو گرم کیا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے تو نماز پڑھ لینا، ذرا اس کو تو تیار کر لے۔ یہ کہا کرتا تھا نا 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 نا، او لوگوں میں غریب ہوں، او لوگوں میرے بچے زیادہ ہیں، او لوگوں مجھے کمانا زیادہ پڑتا ہے مانتا ہوں، میرے پاس اور تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، چلو اتنا تو کر سکتا ہوں، رب کا نام جب بلند ہو تو بس احترام میں لوہے کو کوٹنا چھوڑ دوں، بس جب میں لوہے کو کوٹنا چھوڑوں گا نا مجھے یقین ہے میرا رب بھی مجھے جہنم کے ہتھوڑوں سے بچا لے گا۔ ہاں میرے رب نے اس کی یہی ادا پسند کی اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں ہم بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے دور مت بھاگیں، میرے رب کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی سفارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میرے رب کے قریب ہونے کے لیے کسی کا پلو تھامنے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، بس ضرورت ہے اس بات کی اچھے بن جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنے گناہوں پر ندامت سے آنسو بہاؤ۔ یہ یاد رکھو خدا کی قسم آپ دنیا کو راضی کریں گے ٹل لگا لے آپ سے کوئی راضی نہیں ہوگا، آپ کا جو جتنا قریب ہوگا ناراض ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہاں اگر آپ نے رب کے لیے رب کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی نا تو میرا اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ دیکھ لینا جو اللہ والے ہوتے ہیں میرا اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق نہ خون کا ہے اور جناب والا نہ رشتہ داری ہے، لیکن ان کو کوئی گالی دے برداشت نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ رب والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ میرا رب تو اپنے پیغمبر کو بھی کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے میرے پیغمبر اگر تو دنیا جہان کی دولت خرچ کر دیتا نا لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل نہ کر سکتا، یہ ساری محبت میں رب نے تیری لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ جو رب کے جتنے قریب ہوگا میرا اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، اور جو رب کے جتنے قریب ہوگا میرا اللہ اس کی زندگی میں سکون بھر دے گا، جو رب کے جتنے قریب ہوگا میرا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا، جو رب کے جتنے قریب ہوگا میرا اللہ اس کے گھر کے معاملات کو درست فرما دے گا۔ ہاں گناہ ہو جاتے ہیں، وہ بندہ ہی کیا جو گناہ نہ کرے، وہ بندہ ہی کیا وہ بندی کیا جس سے گناہ نہ ہو گیا گناہ، ہو گئی غلطیاں، اللہ کی رحمت سے دور زندگی گزار لی ہے، جوانی رب کی رحمت سے دور گزار لی اور جناب والا اپنی مصروفیات میں گزار لی، خیر ہے۔ آج بھی جب تک نرغرا نہیں آتا اور جب تک اسرائیل بوئے پہ کھڑا نہیں ہوتا اور جب تک اسرائیل آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کے قریب نہیں پہنچتا، جب تک آپ کی روح نکلتے ہوئے آپ کی آواز خر خر نہیں بنتی، تب تک آپ کے پاس مہلت ہے۔ اٹھاؤ مصلح، جھکاؤ آنکھیں، بہاؤ آنسو، اور رونے کی آواز نہیں آتی تو آنسو 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 نکالنے کی کوشش کرو، رب کعبہ کی قسم وہ رب مان جائے گا۔ اوے آنسو نکالنا تو دور کی بات، آنسو نکالنا تو دور کی بات، بس ایک مرتبہ اخلاص سے پکارو، ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جنت البقیع، اللہ مجھے اور آپ کا جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے۔ آج تو جنت البقیع کے کیا ہی بات ہے، بہاریں، اس دور میں تو جنت البقیع میں بھی جھاڑیاں لگی ہوئی تھی، کچا تھا، ایک جنت البقیع کچی زمین کا ٹکڑا تھا، زمین تھی، جھاڑیاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر سوئے پڑے ہیں، 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا، مدینہ منورہ کے اندر گانے گاتا تھا، گویا تھا، گانے گاتا تھا، لوگوں کے جوانی کے اندر گانے گاتا، لوگوں سے پیسے کماتا، بوڑھا ہو گیا،
आवाज़ के अंदर दम खम नहीं रहा, लोग पास नहीं आते थे, कोई करीब नहीं जाता था। ये मेरे अल्लाह ने दीन में बरकत रखी है। दीनदार जितना बूढ़ा होता है मेरा अल्लाह उसकी इज्जत उतनी बढ़ाता जाता है। यह दुनिया के कामों में यह नहीं है। दीनदार जितना बूढ़ा होगा, हाफिज आलिम कारी जितना बूढ़ा होगा, मेरा रब उसको उतना कीमती बनाता चला जाता है। बूढ़ा हो गया, अब कोई आता नहीं है, पास बैठता नहीं है, भूखा है, कई दिन से खाना नहीं खाया, जन्नतुल बकी में चला गया। मेरा अल्लाह आपको जब जन्नतुल बकी में जाने का मौका देना तो खुदा की कसम ढेरों दुआएं मांगना। आजकल तो वहाँ जाके 20 मिनट मिलते हैं सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा भी। पहला दौर था कोई अपनी मर्जी से जितना बैठ जाए, आजकल तो हुकूमत सिर्फ 20 मिनट देती है, वो भी खुश नसीब होते हैं जिन्हें मौका मिल जाए। वो 20 मिनट जन्नतुल बकी देखने में ज़ाया न करना, वो 20 मिनट अल्लाह के सामने लो लगा लेना। उस वक़्त आप जन्नत में होंगे और वहाँ पे जो मांगना मेरा खुदा की कसम मिलेगा, जो मांगना मिलेगा। जन्नतुल बकी में बूढ़ा बैठे, झाड़ी के पीछे छुप गया, हाथ उठा लिए और रोते हुए कहा अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह 80 साल तुझसे दूर रहा, अल्लाह 80 साल तेरी रहमत के करीब नहीं आया, अल्लाह तेरी रहमत से दूर रहा, लेकिन क्या करूं आज आ गया हूं ना। अल्लाह भटका हुआ था, आज राहे रास्त पे आ गया। रब्बा आज कोई भी मेरा पुरसाने हाल नहीं है, अल्लाह कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है, अल्लाह कोई भी मुझे खाना खिलाने वाला नहीं है, रब्बा कोई मुझे देखने वाला नहीं। लेकिन मेरा मौला, मेरा तो यकीन है जिसका कोई नहीं उसका तो तू है ना। अल्लाह जिसको सहारा कोई नहीं देता तू तो देता है ना। अल्लाह जिसको खाना कोई नहीं देता तू तो देता है ना। रब्बा मैं तेरी दरबार पे आ गया, अल्लाह मैं अपने गुनाहों पे नादिम हो गया, रब्बा मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे। रब्बे काबा की कसम ये रोकर दुआ कर रहा था, आवाज के अंदर दर्द इतना था, तौबा के अंदर इखलास इतना था। ओए मेरे रब की चौखट को इस अंदाज से पकड़ लिया, ओए मेरे रब ने आवाज दिलवाई उमर के कान में, उमर तू मस्जिद नबवी के अंदर सोया पड़े, जा जन्नतुल बकी के अंदर मेरा एक दोस्त मदद का मुंतजिर बैठा है, उमर जाओ और जाके उसकी मदद करना। और खुदा की कसम मेरे रब की कदरदानी देखो, सारी जिंदगी रब से दूर रहने वाला आखिरी लम्हात में रब की चौखट पे आ गया। रब ने एक ताना नहीं दिया कि आज तक जहां था वहां चला जाना, रब ने एक ताना नहीं दिया मैं तुझे आज नजर आया हूं, रब ने एक ताना नहीं दिया और आज तक जहां से खाता रहा उन्हीं के पास जा, ना 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 ना। इसने आंसू बहाया, 80 साल के गुनाहों को मेरे रब ने एक आंसू से धो दिया। और कदरदानी भी फिर वो की, पैगंबर के मुसल्ले का वारिस, पैगंबर के हाथ उठाकर जिसको जिसको मांगा उसको भेजा। और जिसको पैगंबर ने कहा लौका नबादी नबीयुल लकाना उमर, उसको कहा जो मुसलमानों का अमीर है। रब्बा तू आम आदमी को भी तो भेज सकता था, रब्बा तू आम सहाबी को भी तो भेज सकता था, उमर को क्यों भेजा? जवाब आया, लोगों जब मैं माफ करता हूं ना फिर नवाजने की इंतहा कर देता हूं, और जब मैं माफ करता हूं ना फिर मैं इनामात भी वो देता हूं कि दुनिया हैरान हो जाती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, भागते हुए आ रहे, बूढ़े ने देखा उमर आ रहा है, उमर का तो फिर नाम ही बड़ा है। उमर को देखा तो देख के ना झाड़ी के पीछे से भागने लगा, सिर्फ ये सोचते हुए कि कहीं उमर मेरी धुलाई तो नहीं करने आ रहा। जैसे भागने लगा हज़रत उमर ने बुलंद आवाज से कहा, रुक जाओ, मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है, मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूं। बूढ़े ने कहा, आपको किसने कहा मेरी मदद करो? कहा, जिससे तूने मदद मांगी है उसी ने तेरी मदद के लिए भेजा। बस ये बात सुननी थी, बूढ़ा तो गिर नहीं गया सजदे में। अल्लाह तू इतना करीम है, अल्लाह तू इतना गफूरुर रहीम है, अल्लाह वाकई तेरा कुरान सच कहते है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह मैंने जिंदगी तेरे से दूर गुजारी, आज पहली बार आके पुकारा तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया।
اندازہ کریں رب آج بھی وہی ہے، رب کا قرآن آج بھی وہی ہے، بس بدل گئے تو ہم بدل گئے، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں رہی۔ ہم نے اپنے رونے دنیا کو تو سنا دیے، ہم نے اپنی تکلیفیں پڑوسنوں کو تو سنا دی، ہم نے اپنے معاملات محلے داروں کو تو سنا دیے، کبھی اپنے گھر کی پریشانیاں مصلح بچھا کے رب کو بھی سنائیے، کبھی اپنے معاملات مصلح بچھا کے اللہ کے سامنے بھی کیے، کبھی دکھ اور تکلیف پہنچا تو کبھی رب کے سامنے بھی بیٹھے، کبھی رب کے سامنے بھی رو کے دیکھو نا، جیسے آس پاس والوں کو سناتے ہو فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، میرے گھر میں یوں چل رہا ہے، میرے بہن نے مجھے یوں کہہ دیا، میرے بھائی نے مجھے یوں کہہ دیا، میرے بچے میرے ساتھ یوں کرتے ہیں۔ اوے کہنا چھوڑ دے، شکوے نہ کیا کر، اگر لوگوں کے سامنے شکوے کرے گے تو میرا رب رحمتیں اٹھا لے گا۔ ہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، گھر میں معاملات بگڑے گئے، رشتہ داروں سے معاملات بگڑے، زندگی میں کوئی الجھنیں آئی ہیں، اٹھا مصلح بچھا لے، ذرا وضو بنا لے، آنسو بہا لے، ندامت کے ساتھ بیٹھ کے ایسے باتیں کر جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس دیہاتی نے کی تھی۔ دیہاتی تھا نا، حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر بیٹھ گیا اور دعا کر رہا ہے، اللہ تمہیں کو مل ونجیا نا، اس نے تو عربی میں کہا تھا، میں سریکی میں بتا رہا ہوں، دیہاتی تھا نا، اس نے بڑے پیار سے کہا اللہ تو مجھے مل جاتا نا، میں تیرے پاؤں پہ تیل لگاتا، اللہ تمہیں کو مل ونجیا میں تیرے سریج تیل لاواں، اللہ تو مجھے مل جاتا نا میں تجھے مکھن کے پیڑے کھلاتا، اللہ تو مجھے مل جاتا نا میں تیری ٹانگیں دباتا، اللہ تو مجھے مل جاتا نا میں تیری یوں خدمت کرتا، میں تیری یوں خدمت کرتا۔ حضرت عمر سن رہے، حضرت موسیٰ سن رہے تھے، سنتے ہوئے کہو تو کیسے باتیں کر رہے اللہ سے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ خدمتوں سے پاک ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیسی باتیں کر رہے۔ موسیٰ نے اس بندے کو روکا، میرے رب نے عتاب کیا، اپنے پیغمبر کو عتاب، موسیٰ نہ کر، اس کو نہ چھیڑ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں پیار سے کر رہے ہیں، اور تیرا روکنا مجھے پسند نہیں آیا، مجھے اس دیہاتی کا بات کرنا بڑا محبوب لگ رہا ہے، بڑی محبت سے مانگ رہے، تو اس لیے رب سے مانگو، اور خدا کی قسم ایسے مانگو جیسے کسی رازدان سے بات کی جاتی ہے۔ آپ مصلح بچھا کے بات کرو نا، آپ جنابے والا مصلح بھی نہ بچھاؤ، ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، بیٹھ جاؤ تنہائی کے اندر، کونے کے اندر، کبھی رات کو جب گھر والے سارے سوئے پڑے ہو نا اپنے اپنے بستروں پہ، اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، کوئی پریشانی ہو، اسی بستر پہ لیٹے لیٹے کال ملا لینا اللہ کے ساتھ، پیکج لگا لینا اللہ کے ساتھ، اس پیکج لگاتے ہوئے وہیں پڑے پڑے لیٹے لیٹے کہنا اللہ یہ فلاں کام بھی ہے، یہ بھی رہ رہا ہے، اللہ یہ بھی رہ رہا ہے، اللہ یہ کام بھی ہے، کیسے ہوگا ربا مجھے نہیں پتہ ہے، اللہ بس تیرے سامنے لیٹی ہوئی ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، یہ بھی کر دے، اللہ یہ منحوس بیوی میرے گھر، بہو میرے گھر کے اندر آ گئی ہے، اس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے، اللہ اس کی نحوست ختم کر کے اس کو درست فرما دے۔ آپ اس کے لیے کبھی مانگ کے تو دیکھیں، اللہ اس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا، میں تو بڑی محبتوں سے لے کے آئی تھی، اس کا دل نرم ہی نہیں ہوتا، یہ تو میرے خلاف بولتی ہے، یہ تو میرے بچے کو میرے خلاف کرتی ہے، میرے گھر کے سکون کو برباد کرتی ہے، لیکن اللہ تو کریم ہے نا، میں آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی ہوں، اللہ اس کے دل کو بدل دے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے۔ آپ اگر بہو ہیں، آپ کو ساس سے شکایت ہے تو آپ کر لیں نا رب کے سامنے، بجائے اس کے کہ ساس کے ساتھ بدتمیزی کرے، بجائے اس کے کہ آپ ساس کے ساتھ لڑائی کریں، تو کبھی کہہ دیں نا ہاتھ اٹھا کے اللہ میرے اور اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دے جیسے تو نے میری ماں کے دلوں میں میرے دلوں میں پیدا کی ہوئی تھی۔ کبھی مانگ کے دیکھو نا اپنی ساس کے لیے، کبھی مانگ کے دیکھو نا اپنی بہو کے لیے، کبھی مانگ کے دیکھو نا اپنے